قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات الرحمن. حضرات، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. پرانی یادیں تو بہت ستاتی ہیں مجھے. چلیے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جن کی برسی کی مجلس پڑھنے کے لیے مجھے موقع مل گیا ہے. اور مناسبتیں تو بہت ساری ہیں، بس ذرا سی توجہ دلا رہا ہوں. شب جمعہ بھی ہے، اس کی ایک مناسبت ہے، اور 2 روز کے بعد کیا ہے، عید غدیر ہے، اس کی مناسبت ہے، اور بہت ساری مناسبتیں ہیں. کچھ ہم سے فرمائش بھی کی گئی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ فرمائش کی روشنی میں پڑھ دی ہے، اور کچھ توجہ دلاؤں گا میں، بشرط یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا. ارے بھائی، میں آپ کو بھولا نہیں تو آپ بھول تھوڑی گئے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں. اب یہ دیکھیے، منبر جو ہے یہ کس کا ہے؟ نسبت سے عظمت ہوتی ہے. ابھی میں کیا، جو بھی مولوی بیٹھتے ہیں منبر چوم کے بیٹھتے ہیں، تو کیا لکڑیوں کو چومتے ہیں؟ نسبت کو چومتے ہیں. کس کی طرف منسوب ہے؟ اب دیکھیے، مجھے پتہ ہے آپ خالی زیارت کرتے رہیں گے، تو مجھے محنت کرنی پڑے گی تاکہ خاموشی کا روزہ کھلوا دوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نسبت سے عظمت ہوتی ہے؟ منبر کی طرف کیوں توجہ دلا رہا ہوں میں؟ نسبتوں سے عظمتیں ہوتی ہیں. تعزیہ کیوں چوما؟ مولا حسین کی طرف نسبت ہے. گہوارہ کیوں چوما؟ شہزادے علی اصغر کی طرف اس کی نسبت ہے. علم کیوں چوما؟ مولا عباس کی طرف نسبت ہے. تو ہر مولوی ذاکر جو بامعرفت ہے منبر کو چومتا ہے، تو یہ لکڑیوں کو نہیں چوم رہا ہے، نسبت کو چوم رہا ہے. تو منبر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ محاورہ ہے بھائی، زباں زدِ خلائق ہے یہ جملہ. منبر رسول، منبر رسول. توجہ دیں، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کیا کیا بولنا ہے. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. آپ غور کریں، منبر رسول، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ رسول کا منبر. جب رسول کا منبر ہے تو بیٹھنے سے پہلے سوچو رسول کون تھے؟ رسول اس ہستی کا نام ہے کہ جسے کفار و مشرکین بھی صادق و امین مانتے تھے. صادق و امین مانتے تھے. اب آج کل جو منبر کا مس یوز ہو رہا ہے، اب تو دیکھ ہی رہے ہیں، محرم آ رہا ہے، اس لیے میں تھوڑے سے جملے دوں گا کہ جب یہ رسول کا منبر ہے تو رسول وہ ہیں، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے کفار و مشرکین بھی آپ کو صادق و امین مانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچے رسول کا یہ منبر ہے. تو جب سچے رسول کا منبر ہے تو یہ سچ بولنے کی جگہ ہے، جھوٹ بگاڑنے کی جگہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آج کل ممبروں سے کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی سب محسوس ہوتا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ممبر سے نیچے کھینچ لو، لیکن کم سے کم جیسے آپ سناٹے میں بیٹھیں، اگر کوئی غلط پڑھے تو آپ بھی سناٹے میں بیٹھ جائیے. اسے احساس تو ہو کہ مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے. لیکن
اوپر سے الٹی سیدھی باتیں اور نیچے سے ہاؤ ہاؤ واہ واہ ہنگامہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ آپ سوچئے کہ اب ایک بات کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو دین کی عظمت کو یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے ہیں بھائی۔ زباں زدِ خلائق ہے یہ جملہ کہ دین کے لیے امام حسین نے بقائے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے قربان کر دیے، بھتیجے قربان کر دیے، بھانجے قربان کر دیے، خود اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہیں سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ دین کتنا قیمتی ہے جس پر اتنی قیمتی جانیں قربان۔ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا، تو اس دین کو سمجھنا چاہیے نا کہ آخر وہ دین اتنا قیمتی کون سا دین ہے جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی گئیں اور ایسی قیمتی جانیں قربان کی گئیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دین حقیقی کو سمجھیں۔ اب یہ بتائیے دین حقیقی کون سمجھائے گا؟ ارے میں اپنی شان میں قصیدہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں، حق بول رہا ہوں میں۔ دین حقیقی وہی تو سمجھائے گا جو دین فہم ہو۔ جو خود ہی دین کو نہیں جانتا ہے وہ ہمیں آپ کو کیا سمجھائے گا؟ لہٰذا ہمیں رابطہ کرنا چاہیے کس سے؟ ان ہستیوں سے جو ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھا دیں، تاکہ ہم اپنی دینداری کی زندگی توجہ ہے نا گزاریں اس دنیا میں۔ اب غور کریں آپ، اب مجھے نہیں معلوم، ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، آدھے گھنٹے تک بولتا چلا جاتا ہوں، آیت کے ترجمے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، لیکن بات چھڑ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ اور یاد رکھیے گا ادھر میٹر کی کمی نہیں ہے، ہم نے ایسے گھرانے سے لو نہیں لگائی ہے جہاں خزانے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے گھرانے سے لو لگی ہوئی ہے جہاں خزانے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، ادھر سے ملتا جاتا ہے، ادھر والوں کو ہم پیش کرتے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر ایسے سنیں گے تو 2-2:30 بجا دیں گے رات میں۔ ہاں یہ نہ سمجھیں آپ، مائک پھاڑنے نہیں آیا ہوں میں، سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہوں۔ اصل مقصد چیخنا پکارنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے میٹر دینا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں سوچئے کہ ہمیں دین حاصل کرنا ہے تو کس سے حاصل کریں گے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لباس میں علماء بیٹھے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں حق اور سچ بول رہا ہوں۔ ہمارا عالم دین سے رابطہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ دیں آپ۔ اب چھوڑیے، ابھی آیت کا ترجمہ کب آئے گا مجھے خود پتہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی چلیے سورہ پڑھ رہا ہوں، لیکن سورہ میں سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ آیت وہ سورہ تو چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس کی ایک آیت دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یا اللہ فائدے میں کون ہے؟ کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ تو عمل کی بات آ گئی یا نہیں؟ تو اب مجھے بتائیے ہمارا دین دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ بولیے نا، اب 1 سے 11 ہو جائیں گے، غور کیجیے آپ۔ ہمارا دین دین عمل ہے، دین بے عملی نہیں ہے۔ تو جب یہ غلط بول رہا ہوں تو چپ بیٹھے رہیے آپ، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو تائید کیجئے کہ ہاں ہمارا دین دین عمل ہے۔ خاموش کیوں ہیں آپ؟ ہمارا دین دین بے عملی نہیں ہے، دین عمل ہے۔ تو جب یہ قائل ہو گئے کہ ہمارا دین دین عمل ہے تو یہ بتائیے کہ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ ارے ادھر دیکھیں، پہلے ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اس کی مناسبت سے بول رہا ہوں، آپ لے نہیں پا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ہمارا دین جب دین عمل ہے تو ایک سوال کا جواب دیجئے کہ پہلے عمل ہے یا پہلے علم ہے؟ کیا کہا میں نے؟ پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے۔ پہلے علم ہے، جب تک چپ رہیں گے ریپیٹ کروں گا میں، پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے۔ تو چپ ہیں تو اب بولیں گے آپ، ایک سوال کا جواب اور دیجئے کہ علم جو ہے وہ کسی عالم سے ملے گا یا جاہل سے ملے گا؟
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علم کسی عالم سے ملے گا، تو عالم جو ہے وہ ہماری دیداری کی ضرورت کا نام ہے، تو علم جو ہے بغیر عالم کے نہیں مل سکتا۔ تو اگر کچھ لوگ عالم سے ہی اپنا منہ پھیر لیں، کیا کہا، تو علم کہاں سے ملے گا؟ اور اگر علم نہیں ملے گا تو عمل کہاں قابل قبول ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پورے مجمع میں ایک بچہ سمجھدار نکل آیا، تو اس نے نعرہ لگایا تو کم سے کم باجماعت کہہ دیتے یار، فرادہ عبادت کا ثواب اور ہے، باجماعت عبادت کا ثواب اور ہے۔ تو جب اس بچے نے کہا نعرہ حیدری، تو سب کو مل جل کے کہنا چاہیے یا علی، یا علی، توجہ ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، میں اکثر مجلس میں جب ایسا ہوتا ہے تو 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں جو میرے والد ماجد دہرایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ کیونکہ فارسی ہے اس لیے لوگ نہیں سمجھے کیا، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اب جو لوگ متوجہ نہیں ان کو اردو میں کر دوں کہ اس مصرے کا مطلب کہ علی کا نام بھی نام خدا۔ ظاہر ہے کہ علی نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو نام ہیں تو جو ہے نا اپنے نام سے مشتق کیے ہیں، تو علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے۔ وہ علی کے جس کا نام اللہ کے نام پہ ہے، کتنا راحت بخش نام ہے۔ غور کریں آپ، وہ راحت بخش نام ہے، کیا کیا ہے اس میں خوبی۔ یہ علی جو آپ نے کہا وہ کیا ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یہ نام بوڑھوں کے لیے عصا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارے بچے نے مجھے لقمہ دے دیا تو مجھے بولنے دیں آپ۔ اب ایک بات پھر کہہ دوں، ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ تو یہ بتائیے انسان کے سن و سال کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک انسان پہلے بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے۔ غور کریں تو زندگی کے کتنے مراحل ہیں، ذرا بولیں نا، بہت لیٹ ہو جائے گی مجلس۔ زندگی کے 3 مراحل ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ ان تینوں منزلیں کام آنے والا نام علی کا نام ہے۔ غور کریں آپ، تو اگر متوجہ نہیں تو آؤ ذرا دیکھیں علی کے نام میں حرف کتنے ہیں، تو شعر کا مطلب اب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کے نام میں دیکھیے سن و سال کے مراحل ہیں 3، علی کے نام میں حرف بھی ہیں 3، عین، لام، یہ، عین، لام، یہ۔ اب علم العادات کی تائید تو مولا علی نے بھی کی ہے، لہذا عدد نکالو تب اس نام کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10۔ نہیں لیا نتیجہ تو پھر بولوں گا، عین کے 70 سال کا انسان ہوتا ہے بوڑھا، لام کے 30 سال کا ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے بھرپور جوانی، یہ کہ 10 سال کا ہوتا ہے بچہ۔ تو یہ نام زندگی کے تینوں مراحل میں کام آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات وہ پڑھیے کہ جسے مجھے یقین ہو کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی فرمائش کا لحاظ ہے، لیکن ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا جب تک سننے کا موڈ نہ ہو جائے۔ اب اس مہینے کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ دینداری کی بات کر رہا ہوں میں، ماہ محرم الحرام۔ جب محرم آ رہا ہے تو عزاداری پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں تو بولوں گا یہ ممبر جو ہے حق بولنے کی جگہ ہے، حق چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میں تو بولوں گا بھائی ایام عزا آ رہے ہیں، 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوگی، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں، کتنے ڈالر خرچ ہوتے ہیں؟ غور کریں، ہر ملک میں عزاداری ہوتی ہے،
اربوں خربوں روپے ڈالر سب خرچ ہوتے ہیں۔ تو جب اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ممبر سے کیا مل رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ارے مجھے فری میں بلایا ہے کیا؟ بائی پلین بلا رہے ہیں۔ بائی پلین بلانا آسان ہے کیا؟ تو ممبر پہ بٹھا تو دیا، لیکن مل کیا رہا ممبر سے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب جیسے محرم کا چاند ہوگا پھاٹے بازی شروع ہو جائے گی۔ ارے میں پچھائے میں رہتا ہوں، ذرا ادھر کی اردو بولتا ہوں، آپ تو خیر واقف ہیں۔ پھاٹے بازی شروع ہو جائے گی، قوم میں دراڑیں ڈالی جائیں گی، الٹی سیدھی بحثیں ہوں گی، ممبر سے اسے موضوع بنائیں گے۔ حدیث کیسا افضل ہے کہ دعائے کمیل افضل ہے، حدیث کیسا افضل ہے کہ دعائے کمیل افضل ہے۔ پھر یہ بحث ہوگی حسین افضل ہیں کہ نماز افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے۔ یہ کاہے کا موضوع چھیڑ دیا بھائی؟ اتنا پیسہ کاہے کے لیے خرچ کیا گیا ہے؟ یہ سب سننے کے لیے؟ تو یہ افضل مفضول فلاں ڈھکاں اس طرح کی باتیں کیوں؟ تمہیں کیا حق ہے کہ دعائے کمیل اور حدیث کسا کے درمیان دیوار کھڑی کرو؟ ارے یہ دو نعمتیں ہیں، دونوں نعمتیں ایک ہی گھر سے تو ملی ہیں۔ دعائے کمیل علی مرتضیٰ سے مل گئی، حدیث کسا فاطمہ زہرا سے مل گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حدیث کسا فاطمہ، تو کیا علی الگ فاطمہ الگ ہے کیا؟ ہیں یہ کفران نعمت ہے، اس طرح کی بکواس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک بحث چھیڑیں گے، اب اس میں بولتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ یہاں بولا یا نہیں بولا ہوں میں، کہ حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہیں۔ یہ بحثیں چلتی رہیں گی، اور آپس میں مومنین میں بھی بحثیں ہوں گی۔ ہاں جی نماز کیا ہے؟ حسین افضل ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ نماز افضل ہے۔ اس طرح کی بحث کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اگر آپ خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں تو میں افطار کا سامان لے کے آیا ہوں، ابھی میں پیش کر دے رہا ہوں۔ کیا ہے مکو یہ کیا بحث کر رہے ہو؟ حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے، حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے۔ اس بحث میں قوم کو کیوں الجھا رہے ہو؟ غور کیجئے گا آپ۔ ارے تم یہ بتاؤ، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ بھی تو غور کرو کہ حسین کون ہے اور نماز کیا ہے۔ اردو بول رہا ہوں میں، ایک کے لیے کون بولا میں، ایک کے لیے کیا بولا، تو سوچئے نا۔ یہ دیکھو کہ حسین کون ہے اور نماز کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ تم تقابل پہ تقابل کر رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اصول تقابل کیا ہے۔ تقابل میں تناسب ضروری ہے، تقابل میں تناسب ضروری ہے۔ تو بھائی تناسب کا لحاظ رکھو۔ یہ کیا بحث ہے کہ نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے، حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ اس طرح کی بحثیں کیوں کر رہے؟ قوم کو کیوں الجھا رہے ہو؟ یہ دیکھو کہ حسین کون ہے اور نماز کیا ہے۔ حسین کون ہے، نماز کیا ہے۔ تقدم تاخر ہو گیا کیا؟ تو بدل دے رہا ہوں۔ یہ دیکھو نماز کیا ہے، حسین کون ہے، نماز۔ اسی طرح بیٹھے رہیے، میں بولتا رہوں گا۔ یہ دیکھو کہ نماز کیا ہے، حسین کون ہے۔ ارے نماز عمل ہے، حسین عامل ہیں۔ اگر تمہیں تقابل کرنا ہے تو عمل کا تقابل عمل سے کرو، عامل کا تقابل عامل سے کرو۔ اب اگر تمہیں بحث کرنی ہے، نماز کے بارے میں بات کرنی ہے، تو نماز عمل ہے، عمل کا تقابل عمل سے اس طرح کرو۔ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حج افضل ہے، نماز افضل ہے کہ زکوٰۃ افضل ہے۔ کہاں تک میں بولوں، لفاظی تو نہیں کرتا ہوں میں۔ اب اگر تمہیں حسین کا تقابل کرنا ہے تو حسین عامل ہیں، عامل کا تقابل عامل سے کرو۔ حسین افضل ہیں کہ آدم افضل ہیں، حسین افضل ہیں کہ نوح افضل ہیں، حسین افضل ہیں کہ ابراہیم افضل ہیں۔ توجہ نہیں دیا آپ نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے کہا نا تقابل میں تناسب ضروری ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے بعض لوگوں کو، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ نہ تمہیں حسین کا عرفان ہے، نہ تمہیں نماز کی پہچان ہے۔ ارے حسین کا نماز سے رابطہ کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ ایک جملہ دے دوں، غور کیجئے گا کہ یاد رکھنا زندگی بھر، حسین اور نماز میں
وہی رشتہ ہے جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کا مادہ کیا ہے حبیب محبوب کا؟ میں لفظ محبوب بھی لفظ محبت سے بنا، حبیب بھی لفظ محبت سے بنا، تو حبیب اور محبوب۔ اب میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ جلدی سے لے لیں۔ حسین اور نماز میں وہی رشتہ ہے کہ جو حبیب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ اب محبت کے تقاضوں کے تحت کبھی حبیب محبوب پہ قربان ہو جاتا ہے، کبھی محبوب حبیب پہ فدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ نبی حالت نماز میں تھے، حسین پشت رسول پہ آ گئے، نماز حسین پہ فدا ہونے لگی۔ کربلا میں نماز پہ وقت آ گیا تو حسین نماز پہ فدا ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا آپ کے سماعتوں کو سدا سلامت رکھے اور اس اسٹینڈرڈ کو، معیار کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے، سماعتوں کا ایک بڑا اچھا مزاج ہے یہاں، لیکن میں جو بول رہا ہوں وہ غلط نہیں بول رہا ہوں۔ اگر حق بول رہا ہوں تو تائید کیجئے۔ تو میں بار بار اشارہ دے رہا ہوں کہ دین کو سمجھنا۔ دین ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ جو کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق العباد، ادھر تو حقوق اللہ اور ادھر حقوق العباد۔ تو اب آئیے حقوق العباد، اب میں کیا کیا عرض کروں، ٹائم نہیں ہے۔ جو موضوع چھیڑ رہا ہوں اس پہ تو اشرا بھی ناکافی ہے، غور کیجئے گا آپ۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ آپ دیکھیں، نماز کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ تو جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ کا ذکر ہے بلا فصل فوراً بعد وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ خالی حقوق اللہ ادا کرنے سے دین پورا نہیں ہو گیا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، حقوق العباد کو بھی ادا کرو۔ غور کریں آپ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، تو بندوں میں ماں باپ بھی تو ہیں، تو کیا ان کا حق اللہ بیان نہیں کرے گا؟ آ گیا موقع، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ غور کریں آپ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو لفظوں کو یاد رکھیں کہ تم پر واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ غور کریں آپ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، مگر یہ نہ سمجھو کہ دیداری تمہاری پوری ہو گئی، دن کا حق ادا ہو گیا۔ آگے بھی دیکھو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب پوری آیتیں پڑھوں گا میں۔ حسن سلوک سے پیش آنا، یا اللہ ٹھیک ہے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اس کے آگے بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کہ ہاں۔ اب اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا ایک، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، غور کریں آپ، بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا۔ ولا، اب دیکھیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بکواس نہیں کر رہا ہوں میں، ولا تنہرہما، خبردار ان سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ہمیشہ نرمی، ملائمت، محبت، شفقت سے باتیں کرنا۔ یا اللہ ٹھیک ہے، کیا اور بھی کوئی ذمہ داری ہماری ہے؟ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
دیکھو جب بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ تو سینہ تان کے مت کھڑے ہو، اکڑو خاں کی طرح مت کھڑے ہو۔ معبود کیسے کھڑے ہوں؟ کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے جب بھی کھڑے ہو شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کیف نہیں اٹھائیں گے تو کاہے میں اٹھائیں گے آپ؟ وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کی عظمت پہچانیں۔ ارے جو عظمت والدین نہ سمجھ سکے وہ عظمت اہل بیت کو کیا سمجھیں گے؟ وہیں تک لانا ہے، مجھے غور کریں۔ جب ماں باپ کی عظمت کو پہچانیے پھر اس منزل تک میں لاؤں گا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھو ماں باپ کے سامنے جب بھی جاؤ دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو، اکڑ کے نہ کھڑے ہو، شانے جھکا کے کھڑے ہو۔ آپ دیکھیں کیا اہتمام قدرت ہے، کیا اس نے دیداری کا اصول دیا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پیچھے مسجد ہے نا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ ایسا لگ رہا میں پہلی بار آیا ہوں کیا؟ غور کریں آپ۔ تو اللہ نے کیا ہمیں اصول دیا کہ دیکھو سنو، میں ہوں اللہ اور یہ ہیں تمہارے ماں باپ۔ جب مسجد میں یا مصلی پر میرے سامنے آؤ تو سروں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا دو۔ نہیں، ایسے نہیں پڑھتا ہوں مجلس میں، دلی سائیڈ میں رہ رہا ہوں، 50 سال ہو گئے مجھے۔ اب میرے چہرے سے نہ سمجھے کہ میں کم عمر ہوں۔ غور کریں آپ، بہت اہم جملہ دینے جا رہا ہوں۔ کیا اہتمام قدرت ہے، میری بارگاہ میں آؤ تو سروں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا دو۔ کیا اہتمام قدرت ہے کہ دیکھو تمہارے وجود میں سب سے اونچائی پر تمہارا سر ہے، لہٰذا اس سر کو اس کے سامنے جھکاؤ کہ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے، اور سر کے بعد اگر بلندی حاصل ہے تو شانوں کو ہے، لہٰذا ان شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو۔ اب جو نہیں بولے ان کو بلواؤں گا کہ فرق پہچانو، میں ایک، تمہارا سر ایک، ایک کو ایک کے سامنے جھکاؤ، ماں باپ دو، شانے دو، دو کو دو کے سامنے جھکا دو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک حیدری صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، سوچئے۔ لیکن اب یہاں سے میں تھوڑا سا کچھ بول دیتا، لیکن ایک آیت مجھے اور سہارا دے رہی۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ اس کے بعد جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ کیا زندگی میں ہم خدمت کریں مرنے کے بعد بھول جائیں؟ توجہ، برا نہ مانیے گا بھائی، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے، خالی یہ نہیں کہ بس زندگی میں خدمت کر دی تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ ان کا اتنا بڑا تم پہ احسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی بھولنا نہیں، ایصال ثواب پہ ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اب ایک جملہ دے دوں، آج شب جمعہ ہے، ایک جملہ دوں، ایک اعتراض کا جواب دے دوں۔ شب جمعہ جو ہے، شب جمعہ میں نے روایتیں پڑھی ہیں، خود رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے روایت پڑھ کے۔ ہر شب جمعہ کو اللہ مومنین و مومنات کو اجازت دیتا ہے، جو مر گئے انہیں اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اپنے بال بچوں سے مل کے آؤ، اپنے اہل و عیال سے مل کے آؤ، اور روحیں آتی ہیں فضا میں معلق ہو جاتی ہیں، چھت حائل نہیں ہوتی۔ ہم نیچے کیا کر رہے ہیں وہیں سے جو ہے مومنین کی روحیں دیکھ لیتی ہیں۔ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو روحیں خوش ہو جاتی ہیں، دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں۔ اور ایک سورہ فاتحہ بھی ایصال نہیں کرتے ہیں تو روحیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، روحیں آنسوؤں سے روتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو ماں باپ بھی تو آتے ہوں گے، جو اگر چلے گئے ہیں تو آتے ہوں گے نا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک فاتحہ نہیں پڑھتے صبح جمعہ میں، ایک ایصال ثواب نہیں کرتے، ان کی طرف سے ایک صدقہ نہیں دیتے، تو وہ آنسوؤں سے روتی ہوئی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں سلسلہ ہے ایصال ثواب کا۔ اب پھر بلوا دوں آپ کو، اکثر میں جواب دیتا ہوں ممبر سے۔ اب دیکھیے، ایک آبجیکشن، ایک اعتراض ہمارے لوگ بھی اپنے ماحول پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے صاحب ایصال ثواب خالی ادھر کیوں ہے؟ کیوں آنکھوں سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ کیوں ادھر ایصال ثواب ہے، ادھر کیوں نہیں ہے؟ ادھر ادھر نہیں سمجھ رہے ہیں کیا؟
ارے ادھر تو ایصال ثواب ہے، مجلس برائے ایصال ثواب، نذر و نیاز برائے ایصال ثواب، صدقہ خیرات برائے ایصال ثواب، تو ادھر ایصال ثواب کا سلسلہ ہے، ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پاس آسان جواب ہے، نوجوان سوال کرتے ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں کہ سنو، ایصال ثواب کے معنی سمجھو، علماء سے پوچھو ایصال ثواب کے معنی کیا، جواب فراہم ہو جائے گا۔ ایصال یعنی پہنچانا اور بھیجنا، ثواب یعنی تحفہ، ایصال ثواب یعنی تحفے بھیجنا۔ تو کان کھول کے سن لو، تحفے ہمیشہ زندوں کو بھیجے جاتے ہیں، مردوں کو نہیں بھیجے جاتے ہیں۔ ارے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو ایک محاورہ ہے کہ فلانے مر گئے، کوئی بھی عاشق اہل بیت مر کہاں جاتا ہے؟ مر جانا اور ہے، انتقال ہونا اور ہے۔ انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ تو عاشق اہل بیت جو ہوتے ہیں ان کا مر جانے سے کیا مطلب ہے؟ رسول کیا فرما گئے؟ اب یہاں بھی جملہ دوں گا۔ رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مر جائے، جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شہید جیسا ہے، جیسا ایسا ویسا تیسا کی بات نہیں ہے، وہ شہید ہے۔ جو عظمت شہید کی ہوگی عاشق اہل بیت کی ہوگی۔ تو اب یہاں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ تو اب تو مانو اہل بیت کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے، ان کی محبت پہ مر جانا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جو شہید ہے وہ اصطلاح قرآن میں شہید کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ یا مردہ؟ غور کریں آپ، شہید ہوتا ہے زندہ، اور جو زندہ ہے اسی کے تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ چلیے میں آگے بول رہا ہوں، صلوات سے سہارا دیں۔ تو اب ایک سوال تو آپ کے ذہن میں آ رہا، کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو چلیے کھڑے ہو کے تو اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو اہل بیت کیا تھا؟ یہیں سے تو اہل بیت کے مرتبے کو پہچانو۔ تھکائیے گا نہیں مجھے، غور کیجیے گا، دل لگائیے گا۔ شانیں جو ہے دیکھ سب سے اونچائی پہ سر ہے، اور اس سر کے بعد اگر اونچائی، سرفرازی، سربلندی حاصل ہے تو شانوں کو حاصل ہے۔ دوسری عظمت ماں باپ کی، اللہ نے اپنی عبادت کے مطالبے کے فوراً بعد اللہ نے ذکر ماں باپ کا کیا، تو ظاہر سناٹا تو ہوگا کہ ارے ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ، اہل بیت کا کیا ہے؟ تو آئیے، ماں باپ کی عزت واجب، ٹھیک ہے نا، احترام واجب، نرم لہجے میں بولنا واجب، محبت کرنا واجب، یہ سبھی شاید جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اور ماں باپ کی اطاعت واجب، ماں باپ کے حکم کے اوپر عمل کرنا واجب، یہ سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو آئیے آج کی مجلس میں اللہ سے سوال کریں، یا اللہ ماں باپ کی اتنی بڑی عظمت کیوں ہو گئی؟ خدا کرے آپ جلدی سمجھ جائیں، ماں باپ کی اتنی بڑی عظمت کیوں ہو گئی؟ ارے ان کا چہرہ تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہماری بھی ایک ناک، ان کی بھی ایک ناک، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو کان، میرے بھی دو کان، تو وہ تو دیکھنے میں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، تو ہم اتنی تعظیم کیوں کریں، اطاعت کیوں کریں؟ توجہ نہیں دی آپ نے، تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ خبردار، ماں باپ کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ کہاں ہیں آپ؟ ارے ماں باپ کو اپنا جیسا سمجھ کے ان کی عظمت کو پامال نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی کی عبادتوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو سوچو، جب ہم اپنے ماں باپ کو اپنا جیسا سمجھ کے ان کی عظمت کو پامال نہیں کر سکتے تو نبی کو اپنا جیسا سمجھ سکتے ہیں کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دل لگائیے گا، کیونکہ مجھ سے فرمائش ہوئی ہے اس لیے اس روشنی میں بول رہا ہوں میں، کہ آخر ماں باپ میں خصوصیت کیا ہے؟ تو عجب نہیں مشیت جواب دے، اللہ جواب دے، نادان تجھے پتہ نہیں ہے،
میں نے اپنی صفات میں سے، کیسے کروں میں، کیسے بولوں ہیں بھائی، میں پہلی بار نہیں آیا ہوں بھائی میرے ہیں، یہاں کے جو بڑے بوڑھے بزرگ آ کے مجھ سے کمرے پہ مل رہے تھے تو ان کی محبتیں برقرار ہیں۔ اب وہ جو کل بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، جو نوجوان ہو گئے ہیں، جو نوجوان تھے جوان ہو گئے ہیں، جو نوجوان ہو گئے ہیں وہ ہو گئے تھے وہ ادھیڑ عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن بھول تو نہیں گئے ہیں نا۔ لہٰذا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی قدر کیجئے، قیمت جملوں کی ہوتی ہے، خالی چیخ پکار کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات سے سہارا دیں، میں جملہ دے دوں تو یا اللہ اتنے باعظمت ماں باپ کیوں ہیں؟ تو اللہ آواز دے گا، نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہیں؟ ہم نے اپنی صفات میں سے انہیں ایک صفت کا بنا کے بھیجا۔ ارے کسی اور بھاشا میں بول رہا ہوں کیا؟ اردو بول رہا ہوں میں۔ ہم نے اپنی صفات میں سے ایک صفت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ تو کان کھول کے سن لو، ہم نے تمہارے ماں باپ کو اپنی ایک صفت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم ان کو غضبناک کر دو گے اور ایسی حال میں مر گئے تو ساری نمازیں بیکار، سارے روزے بیکار، سارے حج بیکار، ساری زندگی کی عبادتیں بیکار۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ کو ناراض کر کے مر گئے، غضبناک کر کے دنیا سے اٹھ گئے تو تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی۔ ارے یہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ ایسوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے جو ماں باپ کو غضبناک کر دیں اور مر جائیں تو خوشبو حرام ہے۔ اب لمحہ فکریہ ہے، چونکہ حدیث رسول ہے تو نتیجہ آپ بھی لے لیجئے کہ اب یہیں سے سوچو کہ جن والدین کو، ماں باپ کو اللہ نے اپنی ایک صفت کا مظہر بنا کے بھیجا، اگر انہیں ناراض کر دیا، اگر انہیں غضبناک کر دیا تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی۔ اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی کل صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، انہیں ناراض کر کے، انہیں غضبناک کر کے جنت کا انتظار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے تو میں 4 مصرعے سنا دوں۔ ماشاءاللہ حال تو بھر گیا ہے، مجمع آ گیا ہے۔ میں یہ نہ سمجھیں کہ میں دیر تک پڑھوں گا، مختصر کروں گا، لیکن اب سن لیجئے۔ میں نے ایک لمحہ فکریہ دیا کہ ماں باپ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحم کے مظہر ہیں۔ وہ صفت کون سی ہے؟ صفت رحم۔ اگر اللہ صفت رحم سے انہیں متصف نہ کرتا تو ہماری پرورش کیسے ہوتی؟ پوس پال کے ہمیں جوان کیسے کرتے وہ؟ غور کریں آپ۔ اب چلیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، تو میں نے جملہ دیا ہے، زندگی بھر اس کو یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کو اللہ نے اپنی ایک صفت رحم کا مظہر بنا کے بھیجا، اگر انہیں ناراض کر دیا، غضبناک کر دیا تو جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی۔ اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی کل صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، کیا پہچانا نہیں کل صفات کا مظہر کون ہے؟ تو کل صفات کے جو مظہر ہیں انہیں غضبناک کر کے، ناراض کر کے اور جنت کا انتظار کر رہے ہو۔ تو اگر نثر میں نہیں بولے تو نظم میں بول دیں گے۔ 4 مصرعے پڑھوں، میرے عزیز خاص ہیں، وہ بچپن کی ان کی شاعری ہے، لیکن 4 مصرعے مجھے بہت پسند آئے تھے، سن لیجئے کہ انہیں جنت کا انتظار کیوں ہے، ذرا غور کریں۔ کیوں جنت کا انتظار ہے؟ جب ان کو ناراض کر دیا، ان کو غضبناک کر دیا جنہیں اللہ نے کل صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، تب وہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی کتاب مت دیکھو، گمراہی کی کتاب مت دیکھو، رات میں آفتاب مت دیکھو، دشمن اہل بیت جنت میں، خواب جھوٹا ہے، خواب مت دیکھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اب دیکھیے ماں باپ کی اطاعت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تھکانا نہیں ہے، بہت دیر سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، لہذا مختصر کر رہا ہوں۔ ساری مثالیں آپ کو در اہل بیت پہ ملیں گی۔
آپ دیکھیں والدین کی اطاعت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں جناب عباس کون ہیں؟ علی جیسے امام کے بیٹے، حسن حسین جیسے اماموں کے بھائی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماں باپ کی اطاعت کا حق کیسے ادا کیا۔ یہی مختصر کر رہا ہوں میں، غور کریں آپ، توجہ دیں آپ۔ جب جناب عباس، ظاہر ہے کہ مولا علی کی پوری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تو اب جب وہ جناب عباس تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، غور کریں آپ، تو ایک وصیت جناب ام البنین نے کی، یعنی ماں نے کی، اور وصیت پر عمل کرنے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور ایک وصیت مولا علی نے کی تھی، آپ کو تو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا تھا جب آپ آخری ٹائم میں وصیت کر رہے تھے؟ تو ساری وصیتیں کر دیں اور پورے گھرانے کو امام حسن کے سپرد کر دیا۔ اب جناب ام البنین یہ منظر دیکھ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھی کہ مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، اب میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ نے کیوں نہیں حوالے کیا؟ کہنے ام البنین ٹھہرو، صبر سے کام لو، اب ذرا حسین کو بلا دو، میں نے عباس کو حسین کے لیے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا کہ حسین عباس تمہارے حوالے۔ ایک جملہ کا عباس کربلا میں تو نہیں ہوں گا، لیکن دیکھو تمہارے جیتے جی حسین پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اب عباس نے کتنی خدمتیں کی ہیں اور تو معلوم ہے۔ اور ایک وصیت ام البنین نے کی، نصیحت کی تھی، جب 28 رجب کو قافلہ چلا تو چند قدم قافلہ آگے بڑھ گیا تھا، ام البنین نے آواز دی، شہزادے حسین ذرا اپنے غلام عباس کو میرے پاس بھیج دو۔ حسین نے آواز دی، اماں ام البنین یاد کر رہی ہیں، بلا رہی ہیں، بھئی عباس جاؤ سن لو کیا کہہ رہی ہیں۔ ام البنین کے پاس جناب عباس آئے، آنے کے بعد کہا اماں آپ تو رخصت کر چکی ہیں، اب مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ میری وجہ سے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا بھئی بیٹا ایسا ہے کہ تم تو جا رہے حسین کے ساتھ، ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تمہارے جیتے جی زینب کی چادر پہ آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ عباس نے کہا ہاں ماں میں تو وعدہ کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میرے عباس، مجھے یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے چلو، ذریعہ رسول پہ چلو اور قسم کھا کے یقین دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ اللہ اکبر، عباس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، ایک ہاتھ تو ذریعہ رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ ام البنین کے سر پہ رکھا۔ کہ اماں قسم ہے ذریعہ رسول کی اور قسم ہے آپ کے سر کی کہ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میرے ہاتھ سلامت ہیں، زینب کے پردے پہ آنچ نہیں آئے گی، حسین کو ایک تیر نہیں لگے گا۔ اور آپ دیکھیں کربلا میں کہ حسین جناب عباس جو وعدہ کر کے گئے تھے اس کو کیسے نبھایا۔ ایک وقت آیا، اب یہیں پہ مجلس ختم کر دوں گا، ایک وقت آیا کہ جب جناب عباس میدان کربلا میں گئے، اور جب وہاں میدان مقتل کربلا میں گئے، کیوں گئے؟ امام نے یہ نہیں کہا تھا جاؤ جنگ کرو، جنگ کی تو اجازت ہی نہیں ملی۔ کہا جاؤ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، یہ مشکیزہ لے جاؤ، تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ عباس علمدار فرات کے کنارے پہنچے، ایسا دبدبا طاری ہوا کہ سارے فوج یزیدی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ اکبر۔ اور عباس نے مشکیزہ تو بھرا، لے کے چلے۔ اب یہاں ایک جملہ دے دوں جو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ رونے کے لیے احساس شرط ہے، آنسو تب نکلتے ہیں جب دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عباس مشکیزہ لے کے اس جذبے سے جا رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے بچوں کو پانی پلا دوں گا۔
اب ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، مشکیزہ بھی چھد گیا، عباس کا بدن چھد گیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش۔ اب ایک جملہ کہوں عزادارو، رونے کے لیے کافی ہے۔ ارے جب راہ چلتے، آندھی طوفان کا زمانہ ہے نا، راہ چلتے اگر آنکھوں میں ایک تنکا پڑ جائے تو آدمی کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ کبھی آنکھوں پر یہ ہاتھ جاتا ہے، کبھی یہ ہاتھ جاتا ہے۔ عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، عباس کی آنکھ میں تنکا نہیں پڑا ہے، تیر لگا ہے اور ہاتھ دونوں کٹ چکے ہیں۔ آئے عباس آنکھوں کا تیر کیسے نکالیں؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ عباس نے گھوڑے کے اوپر اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کیے اور چاہا گھٹنوں سے دبا کے آنکھوں کا تیر نکال لوں۔ ایک ظالم نے عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا، عباس تیورا کے خاک کربلا پہ گرے، آواز دی یا آقا ادرکنے، مولا جلدی میری مدد کو آئیے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ لی۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس جو وصیت کی گئی تھی اس کے اوپر کیسا عمل کیا دیکھیے گا۔ ساری زندگی عباس نے حسین کی خدمت کی ہے، اپنے کو تو زحمت میں ڈالا، کبھی حسین کو زحمت میں نہیں ڈالا۔ ایک ہی جملے میں مجلس ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حسین آئے، کیا دیکھا؟ میرا بھیا خاک و خون میں لپٹا ہوا ہے، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، سر بھی زخمی ہے۔ سرانے بیٹھ گئے، لرزتے ہاتھوں سے عباس کا سر اٹھایا، زانو پر رکھ لیا، آواز دی بھیا تم نے اپنے آقا کو پکارا، تمہارا آقا سرانے آ گیا۔ جیسی عباس نے آواز سنی، سر کو جنبش دی، اپنا سر امام کے زانو سے نیچے گرا لیا۔ امام نے دوبارہ پھر سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، آہستہ سے عباس نے سر ہٹا لیا، پھر تیسری بار رکھا، آہستہ سے عباس نے پھر زانو امام سے سر ہٹا لیا۔ حسین نے آواز دی بھیا ارے میں تو محبت میں بار بار تمہارا سر زانو پہ رکھ رہا ہوں، یہ بار بار میرے زانو سے تم اپنا سر ہٹا کیوں لے رہے ہو؟ کہا آقا مجھے ایک احساس مارے ڈال رہا ہے، ارے میں گھوڑے سے گرا تو آپ نے میرا سر زانو پہ لے لیا۔ اے میرے آقا جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کون زانو پہ لے گا؟ حسین نے تڑپ کے آواز دی بھیا پریشان نہ ہو، میری اماں فاطمہ جنت چھوڑ کے مقتل میں آ چکی ہے، اب وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب میری ماں کی گود میں میرا سر قلم ہوگا۔ اب یہاں جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر جناب عباس، اللہ اکبر۔ جناب عباس نے آواز دی آقا میری آنکھ میں ایک تیر لگا ہے، اگر ہو سکے تو اسے نکال دیں، رونے کا حق ادا کرو، میں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ اے میرے مولا میری آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، اس تیر کو نکال دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ عباس نے کہا آقا ارے یہ زحمت میں آپ کو ہرگز نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں تیر خود نکال لیتا، آپ کو زحمت نہ دیتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ واسطہ دیجئے محمد و آل محمد ان میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم نہر پہ جب پہنچا وہ شیر علی کا، جواب نہر پہ جب پہنچا وہ شیر علی کا، خوف سے بھاگے پھر لشکر آدھا،
بڑھ کے قدم عباس کا میں ڈوبتا خون میں خون میں ڈوبا کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی مجھے بھائی رن میں قیامت کی کیسی گھڑی آئے رن میں قیامت کی کیسی گھڑی آئے گود میں شہ کے نکلا ہے دم عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا خون میں میں ڈوبا مر گیا دریا پر وہ شیر دلاور مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور شان کٹے دونوں لگا گرز بسر پر ارے تکتے رہے رستہ رستہ حرم عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا تھامے کمر اپنی یہ کہتے ہیں سرور کوئی نہیں میرا اب مول سویاور کوئی نہیں میرا مول سویاور پڑھتے ہیں نوحہ شاہ امم عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا مشق علم آیا غازی نہیں آیا کیسے اٹھے گا زینب سے غم عباس کا میں ڈوبا عباس کا خون میں ڈوبا عباس کا پانی کو ترسی ہے معصوم سکینہ 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 کاٹے زباں پر ہے دشوار ہے جینا خون میں ڈوبا ہے علم عباس کا خون میں ڈوبا ہے علم عباس کا دیں گی ایاز تم کو زہرا بھی دعائیں دیں گی ایاز تم کو زہرا بھی دعائیں غربت غازی جو دنیا کو سنائے کرتا ہے شہزاد رقم عباس کا خون میں ڈوبا ہے علم عباس کا خون میں ڈوبا